أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین پہ لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ رمضان دیکھنے کی توفیق عطا کر رکھا ہے۔ اور یہ توفیق کوئی معمولی توفیق نہیں ہے، اور یہ توفیق عام توفیق بھی نہیں ہے۔ یہ ایسی توفیق ہے جو ایک آدمی کو شہید سے بھی بڑا بنا سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک آدمی جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا آدمی کچھ سالوں کے بعد وہ اپنی فطری موت سے انتقال کر جاتے ہیں۔ ان دونوں کو ایک دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہو رہے ہیں بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور جو فطری موت سے انتقال کر گئے تھے وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو صحابی کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ماجرا ہے، شہادت پانے والا تو پہلے جنت میں جانے کا حقدار ہے لیکن وہ بعد میں جا رہا ہے، فطری موت مرنے والا بعد میں جانا چاہیے اس کو لیکن پہلے جا رہا ہے۔ خواب کی تعبیر ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی، تو آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایک آدمی شہید ہو رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ سالوں کے بعد وہ فطری موت مر رہا ہے، تو جو بعد میں مرا، بعد میں جو فطری موت اس کی انتقال ہوئی، اس کی زندگی میں اور زیادہ رمضان آئے، اس کی زندگی میں اور ایکسٹرا رمضان آنے کی وجہ سے اس نے اس رمضان سے فائدہ اٹھایا، اتنا فائدہ اٹھایا کہ وہ ایک شہید ہونے والے سے بڑھ کر مرتبہ حاصل کر لیا۔ تو گویا ایک آدمی رمضان پا لیتا ہے تو عمل کر کے شہید سے بھی بڑھ کر وہ اجر کما سکتا ہے، شہادت سے زیادہ وہ اجر کما سکتا ہے اگر اپنی زندگی میں رمضان کو پا لیتا ہے۔ تو یہ توفیق جو ہم کو اللہ نے عطا کر رکھی ہے نا، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو نبی بنا کر بھیجا اور ان کی زندگی میں 7-8 رمضان بھی آئے لیکن کوئی رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکون سے نہیں گزرا۔ 8 رمضان میں صرف ایک رمضان ایسا تھا جس میں اللہ کے رسول نے سکون کے ساتھ رمضان بتایا، اس کے علاوہ 7 رمضان ہر رمضان کسی جنگ میں گزر رہا ہے، جنگ کی تیاری میں گزر رہا ہے، جنگ میں گزر رہا ہے، جنگ کی تیاری میں گزر رہا ہے۔ سارے کے سارے رمضان اسی طرح کی تکلیف میں اللہ کے رسول گزرتے ہیں۔ پہلا رمضان اسلام کا، صحابہ کرام کا پہلا رمضان آ رہا ہے، تجربہ پہلا ہے روزے کا صحابہ کرام کو، اور ایسی جو ہے پہلے رمضان میں جنگ بدر درپیش ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، صحابہ کرام روزے کی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں، روزے کی حالت میں، اور رمضان بھی پہلا رمضان ہے۔ اس طرح پوری زندگی کے جتنے رمضان تھے نا، ایک رمضان کو چھوڑ کر ہر رمضان اللہ کے رسول کا مشکل سے گزرا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا رمضان بہت ہی آسان گزر رہا ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کولر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے،
افطاری بھرپور ہے، سحر بھرپور ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا کر رکھا ہے۔ ان کا رمضان ہمارا رمضان بہت بڑا فرق ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل۔ ہم دوسرے عشرے کے اینڈنگ میں پہنچ رہے ہیں۔ عام طور پر دوسرے عشرے میں لوگ زکوٰۃ کے بارے میں سوچتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کچھ مسائل جو موٹے موٹے ہیں، جنہیں ہمیں جاننا ضروری ہے اور جن کو رکھ کر ہم دوسرے مسائل بھی سالو کر لے سکتے ہیں، ان مسائل کو آپ سے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں اور میں فضیلت پر زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ایک بات بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے آسمان سے ندا لگاتے ہوئے سنا، یا صحاب اسقی حدیقۃ فلان، اے بادل فلاں کے کھیت میں پانی برسانا۔ تو آدمی نام سننے کے بعد اور ابر جمع ہوتا ہے، بادل جمع ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، پھر وہ کیاری کی شکل میں اختیار کرتا ہے، جاتا جاتا ایک کھیت میں جا رہا ہے، اس کھیت میں بوڑھا آدمی پانی کو سیراب کر رہا ہے، کدالی پھاوڑا لے کر، پھاوڑا اور کدال لے کر پانی سیراب کر رہا ہے۔ اس نے جا کر پوچھا کہ بھئی تم کیا کام کرتے ہو، تمہارا کون سا عمل ہے؟ میں نے آسمان سے نام سنا، ندا سنی، بارش آئی، تیرے کھیت تک پانی آ رہا ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹا میں کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، بس جب کبھی میرے کھیت میں فصل آتی ہے تو اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے رکھتا ہوں اور دوسرا حصہ اسی کھیت میں بوتا ہوں اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ تو گویا ایک آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر اپنی مدد بھیجتا ہے۔ کاروباری آدمی نکال رہا ہے، اللہ اس کے کاروبار کو خصوصی مدد فرماتا ہے۔ کھیتی باڑی میں نکال رہا ہے، اس کی مدد خاص طور پر کرتا ہے۔ جس فیلڈ میں بندہ ہوتا ہے، اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اگر زکوٰۃ نکالے تو اللہ تعالیٰ خصوصی مدد اس کی فرماتا ہے۔ یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ زکوٰۃ پہلے کس میں نہیں ہے وہ جانیں گے۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں 52.5 تولے چاندی کی ایکول اماؤنٹ یعنی لگ بھگ 40,000 ہوتا ہے آج کے حساب سے، اگر 40,000 ہمارے پاس اماؤنٹ بیلنس نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہیرے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پاس موتیاں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر 7.5 تولے سونا ہے، اب یہاں زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ 10 تولے سونا ہے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ ہم 10 تولے سونے کو لے کر جائیں گے، بیچنے جائیں گے تو جو اماؤنٹ آج کی ڈیٹ میں مجھے آنے والا ہے اس اماؤنٹ پر مجھے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ کیوں؟ اب میں سونا خرید جاؤں تو 60,000 65,000 ایسے جنرلی مل رہا ہے فار ایگزامپل، لیکن بیچنے جاؤں تو 50,000 55,000 وہ بولتا بیچارہ، لگ بھگ 10,000 8,000 9,000 12,000 یعنی ریٹ کیا کرتا وہ گرا دیتا ہے۔ تو اگر میرے پاس 10 تولے سونا ہے، میں بیچنے جاؤں تو 5 لاکھ روپے مجھے آ رہے ہیں 50,000 کے حساب سے، تو مجھے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس یعنی سونے کو اماؤنٹ میں کنورٹ کرنا اور اس اماؤنٹ پر 100 کو 2.5 روپے، 1000 کو 25 روپے اور لاکھ کو 2,500 روپے، اس کے حساب سے ہم کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ 52.5 تولے چاندی ہے، اب یہاں سے سٹارٹ زکوٰۃ، اس کو بیچنے جاؤں گا تو جو اماؤنٹ مجھے آتا ہے اس اماؤنٹ پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ اب ہیرے ہیں، میں انگوٹھی میں پہن رکھا ہوں، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن میری ہیروں کی شاپ ہے، کاروبار ہے، بیچنے والا ہوں میں، تو اب مجھے ان پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ موتی کا ہار میں پہن رکھا ہوں، میرے گھر میں وائن پہن رکھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن میری موتیوں کی دکان ہے جس میں میں بیچتا ہوں، فروخت کرتا ہوں، اب اس پر مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اب ہوا سونے کے بارے میں، اب ہوا چاندی کے بارے میں،
اب ہوا اماؤنٹ کے بارے میں، اب ہوا ہیرے اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ کچھ لوگ یہ بھی اشکال آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی سونا اگر پہننے کا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، لیکن اگر ہم نے الماری میں رکھا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر پہننے کا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، الماری میں ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس طرح کے اشکالات لاتے ہیں، یعنی پہنے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے تو پھر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر ان سے کچھ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ ان کے گود میں ان کی بیٹی تھی اور اس بیٹی کے ہاتھوں میں وفی ید ابنتہا مسکتانی غلیظتانی، اس بیٹی کے ہاتھ میں 2 موٹے موٹے سونے کے کنگن تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا اتعطین زکوٰۃ ھذا، اے خاتون خانہ کیا تم اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں پہنائے گئے کنگن کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ قالت لا یا رسول اللہ کا رسول میں نے اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکالی ہے۔ تو کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ اس بچی کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن کو زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کیا تم پسند کرتی ہو؟ اتنا سننا تھا۔ فاخرجتہما، اپنی بیٹی کے ہاتھوں سے دونوں کنگن کو نکالا، والقتہما، نبی کے سامنے ڈال دیا، وقالت، کہا ہما للہ ولرسولہ، اللہ کے رسول اگر ایسا ماجرا ہے اس میں زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہننا پڑے گا تو زکوٰۃ تو دور کی بات، میں دونوں کی دونوں کنگن ہی اللہ کے نام سے صدقہ کر دیتی ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر پہننے کا سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، الماری میں رکھا ہوا ہے سونا تو زکوٰۃ ہے، وہ مسئلہ غلط ہوا۔ کیسے؟ اس بچی کے ہاتھوں میں کنگن پہنا گئے تھے، اگر پہنے ہوئے سونے میں زکوٰۃ نکالنا نہیں ہوتا تو نبی پوچھتے نہیں تھے تم زکوٰۃ نکالتی ہو نہیں نکالتی، پوچھتے نہیں تھے۔ نبی نے پوچھا، مطلب یہ ہوا کہ پہنے ہوئے سونے میں بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، تبھی چل کر نبی نے سوال کیا اور صحابیہ نے دونوں اٹھا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ ہم کو بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی اس حدیث سے کہ بھائی نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے، حج بالغ ہونے کے بعد جو ہے ادا کرنا ہے، احکامات بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حکم اس کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ اگر مال ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو بوڑھا ہو کس کے پاس بھی ہو، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کیسے؟ وہ بچی کے ہاتھ میں کنگن تھے، بچی تو نابالغ تھی، بچی پر حکم تو نہیں تھا، لیکن اس پر بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہا۔ تو پتہ یہ چلا اگر میری بیٹی 5 سال کی ہے، اس کے نام پر میں نے کچھ سونا رکھا ہے، اگر وہ سونا نصاب کو پہنچ رہا ہے تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ میری بیٹی نابالغ ہے نا، نہیں چلتا، میری بیٹی چھوٹی ہے نا، نہیں چلتا، میرے بیٹے کا اکاؤنٹ میں میں نے کچھ پیسے رکھے ہیں، میرا بیٹا چھوٹا ہے لیکن اس پر بھی مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا اگر وہ نصاب تک پہنچ رہے ہیں پیسے، وہ چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ تو پتہ ہی چلا زکوٰۃ کے لیے بلوغت کنڈیشن نہیں بلکہ مالک ہونا، نصاب تک پہنچنا کنڈیشن ہے۔ اگر نصاب تک پہنچ گیا اب اس کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ ہم کو باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی سونا، شیخ سونا میری بیوی کے پاس 3 تولے ہے، میری بیٹی کے پاس، یہ بیٹی کے پاس 4 تولے، یہ بیٹی کے پاس 3 تولے، یہ بیٹی کے پاس 5 تولے، یہ بیٹی کے پاس 4.5 تولے، ایسا جو ہے بہو کے پاس 6 تولے، ایسا سونا ہے۔ تو کیا پوروں کو ملا کے کلیکٹ کر کے زکوٰۃ نکالنا پڑتا کیا؟ نہیں، پوروں کو ملانا نہیں ہے، انڈیویجولی 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ میری بیوی کے پاس 7.5 یا اوپر ہے تو زکوٰۃ ہے، میری بیٹی کے پاس 7.5 ہے تو زکوٰۃ ہے، اس کے پاس 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ ہے، اس کے پاس تھوڑا، اس کا تھوڑا، اس کا تھوڑا، اس کا تھوڑا، اس کو تھوڑا ملا کے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جو مالک ہے اس کے پاس پورے 7.5 تولے ہے تو
اس پر زکوٰۃ ہوتی، نکالنا پڑتا، ورنہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ شیخ ہماری بیوی کے پاس ایک 10 تولے سونا ہے شیخ۔ اچھا 10 تولے سونا ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ کون نکالنا شیخ؟ میں نکالنا، میری بیوی نکالنا؟ تو جس کا سونا ہے انہوں نے نکالنا چاہیے، مطلب میری بیوی کا سونا ہے انہوں نے نکالنا، ہاں ان پر تو ضروری ہے نکالنا۔ اچھا میری بیوی بول رہے ہیں مجھے زکوٰۃ نکالو بول رہے ہیں، اچھا آپ کیوں زکوٰۃ نکالو بول رہے ہیں؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ نکالو ان کی زکوٰۃ۔ نہیں شیخ میں تو نہیں نکال زکوٰۃ۔ اوہ تو پھر بیوی کو نکالنا پڑتا۔ بیوی کے پاس سونا ہے، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، شوہر زکوٰۃ نکالے گا۔ شوہر انکار کر رہا ہے، بھائی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، بیٹا نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، کوئی بھی ان کی جانب سے نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں نکالے تو اب اس کو ہی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ وہ زیور ہے تو پھر کٹ کر کے نکالنا پڑتا، پورا خراب ہوتا، ٹھیک ہے پھر کسی پر قرضہ لے کے زکوٰۃ نکالو، پھر پیسے ہے تو ان کو قرض واپس کر دو، کچھ بھی کر کے زکوٰۃ تو نکالنا پڑے گا۔ جس کی ملکیت ہے اس پر واجب ہے، چاہے ماں کے پاس بیٹے نکالو، شوہر نکالو، بیٹی نے کوئی بھی نکالو، بھائی نے کوئی بھی نکالو، لیکن زکوٰۃ تو نکالنا ہے۔ اچھا شیخ 10 تولے سونا تو ہے، 10 تولے سونا ہے، لیکن میں نے بیت المال میں رکھا کہ 5 لاکھ روپے قرضہ لیا ہے۔ او اچھا بیت المال میں رکھا کہ 5 لاکھ روپے قرضہ میں نے لیا ہے۔ اچھا تو وہ جو قرضے کے پیسے لیے تھے وہ پیسے ہے یا استعمال کر لیے؟ نہیں پیسے تو استعمال ہو گئے، تو پھر اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ سونا آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے حوالے کر دیا ہے، اس کے بدلے پیسے لیا، آپ نے لے کے پیسے استعمال کر لیے، اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہیں شیخ پیسے ہے، ہاں تو اب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، پیسے ہیں تو زکوٰۃ نکال، پیسے نہیں ہیں تو اب آپ پر زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اب سونا آپ کا نہیں ہے، وہ جب تک پیسے واپس نہیں لوٹائیں گے سونا آپ کے پاس نہیں آتا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح شیخ لاکر میں سونا رکھا ہوں میں 20 تولے، پتہ نہیں 20 ہے 18 ہے 17 ہے نہیں معلوم، او ماشاء اللہ سمجھے نا، تو لاکر میں اگر سونا ہے تو نکالنا کیا؟ اور نکالنا پڑے گا آپ کو زکوٰۃ نکالنا۔ کیوں؟ لاکر میں جو سونا ہے وہ آپ کا ہی سونا ہے، وہ کسی اور کا نہیں، آپ کا ہے، تو آپ کو اس کا سونا اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اچھا بھائی اب ہم کاروبار کرتے ہیں، اب میرا کاروبار یہ ہے کہ میں ایک بلڈنگ بنا کر بیچتا رہتا ہوں۔ اچھا تو بلڈنگ بنا کے بیچ رہے ہیں تو جتنے پروجیکٹ اب کھڑے ہوئے ہیں اس کا کرنٹ ویلیو کیا ہے، اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ کرنٹ ویلیو کیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ شیخ میرے پاس 3 پلاٹ ہیں، اچھا 3 پلاٹ ہیں، آپ بیچنے کا نیت ہے یا مطلب رکھنے کی نیت ہے؟ کچھ پلان تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بیچنے کوئی پلان تو نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اگر ایسی خرید کے رکھ دیا آپ نے، بیچنے کا پلان نہیں ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن میں پلاٹ لے کے رکھا ہوں، اچھا اگر ریٹ آیا تو نکال دینے کا پلان ہے میرا، تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ نیت، انٹینشن، اچھا ریٹ آئے تو میں نکال دوں گا، انٹینشن ہے، اب آپ کو زکوٰۃ نہیں۔ شیخ 3 سال سے ہے وہ، تو جتنے سال رہیں گا انٹینشن ہر سال نکالنا پڑتا۔ جس وقت میں پلاٹ لیا تھا وہ 10 لاکھ کا تھا، اب وہ پلاٹ 20 لاکھ کا ہے، تو مجھے 10 لاکھ کے حساب سے نکالنا ہے، 20 لاکھ کے حساب سے نکالنا ہے۔ کرنٹ اس وقت آپ کے پاس پلاٹ ہے تو اس وقت جو اس کا ریٹ ہے اس کے حساب سے نکالنا پڑے گا۔ لیتے وقت کیا ریٹ تھا وہ نہیں، اب اس وقت اس کا کیا ریٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ شیخ میرے پاس ایک 4-5 اپارٹمنٹ ہیں، اچھا تو اپارٹمنٹ پر آپ کو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اپارٹمنٹ سے جو رینٹ آپ کو آتا ہے اور وہ رینٹ کھا پی کے بچ رہا ہے سال بھر، اس بچے ہوئے اماؤنٹ پر اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ صرف رینٹ جو ہم نے دیا ہے، گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو رینٹ آ رہا ہے وہ رینٹ اگر کھا پی کے بچ رہا ہے تو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ نہیں شیخ پورا رینٹ ختم کرتے ہیں، ایسا آیا ہے جاتا، ایسا آتا ہے جاتا، تو اب آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ ہمارے پاس جو ہے لاریاں ہیں، اچھا لاریاں ہیں، لاریوں پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں، لاریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر لاریوں سے جو انکم جنریٹ ہوتی وہ انکم کھا پی کے بچ رہی ہے تو اب آپ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کچھ نہیں بچ رہا تو کوئی آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ شیخ میری فیکٹری ہے، کون سی فیکٹری؟ کاغذ کی فیکٹری ہے، شوگر کی فیکٹری ہے،
میرے پاس پرنٹنگ پریس ہے، میرے پاس فلاں ہے، جتنے بھی ہیں نا یہ کارخانے میں جو مشنریز لگے ہوئے ہیں وہ لاکھوں کے ہو سکتے، کروڑوں کے ہو سکتی ہے، کروڑوں کی ہو سکتی ہے، اس مشنریز پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے ٹریولز ہیں، آپ کے 10 بس گھوم رہے ہیں، یہ حیدرآباد وجےواڑا، حیدرآباد وشاکھاپٹنم، حیدرآباد بیجا، حیدرآباد بنگلور، حیدرآباد ممبئی، آپ کے ٹریولز گھوم رہے ہیں، وہ بسوں پہ زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں، بسوں سے جو انکم جنریٹ ہوتی اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ تو جو بھی سورس آف انکم ہے، سورس آف انکم ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو انکم ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ میڈیکل شاپ ہے، اچھا سال بھر جو بھی آپ نے کمایا وہ جو اماؤنٹ کی شکل میں اس پہ ہے، اب فی الوقت مال جو رکھا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ میرے بیگم بازار میں ہول سیل مارکیٹ دکان ہے، تو اب گودام میں جتنا مال ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا، جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اس پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ شیخ میرے پاس جو ہے 5 لاکھ روپے تو ہیں، لیکن 5 لاکھ کا قرضہ بھی میرے سر پر ہے، 5 لاکھ کا قرضہ میرے سر پر ہے۔ اچھا تو قرضہ آپ کے سر پر ہے تو قرضہ دیے یا نہیں دیے؟ نہیں دیے، پیسے ہے، زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ صرف قرضہ ہے بولتے جا رہے، اماؤنٹ ان کے پاس رہ رہا، سب مطلب سب کچھ چل رہا ہے، نو، اگر قرضہ واپس دے رہے ہیں، پیسے نہیں بچے، پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پیسے رکھ کے قرضہ ہے، ایسے بہت لوگ ہیں، سمجھا، پیسے دینے کے دیتے نہیں واپس، لیکن قرضہ ہے، پورے کام ہوتے جا رہے ہیں، قرضہ ہے، تو قرضہ دیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، قرضہ نہیں دیے، اب آپ کے پاس پیسے ہیں، اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ شیخ پیسے تو ہیں لیکن میں حج کرنے کے لیے میں نے رکھا ہے، نیکسٹ ایئر میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، میرے 6 لاکھ، میری بیوی کے 6 لاکھ، میرے 7 لاکھ، میری بیوی کے 7 لاکھ، 14 لاکھ روپے ہمیں زکوٰۃ جو ہے نکالنا، حج کے لیے اماؤنٹ رکھا ہوں، زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ شیخ حج کے لیے حج کے لیے زکوٰۃ نکالنا ہی پڑے گا آپ کو۔ عمرے کے لیے میں نے پیسے رکھا ہے، عمرے کے لیے رکھا ہے، اب پیسے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ بیٹی کی شادی کے لیے میں نے 10 لاکھ روپے اماؤنٹ رکھا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ میں رکھا ہے، زکوٰۃ ہے؟ ہاں، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بیٹی کی شادی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، بچے کی تعلیم کے لیے میں نے پیسے رکھے ہیں، زکوٰۃ ہے؟ ہاں، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ شیخ ہماری مسجد میں بیت المال ہے، مسجد ابوبکر بیت المال ہے، اور اس بیت المال میں 4-5 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے، آمین۔ ہاں، ایک بیت المال ہے، بیت المال میں 4-5 لاکھ روپے ہے، مطلب سب کچھ غریبوں کے ہیلپ سب کچھ ہو رہا، پھر بھی ماشاءاللہ دل بڑا ہے لوگوں کا، یہاں پر اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو بیت المال کے پیسوں میں زکوٰۃ نکالنا کیا؟ نہیں، کیوں؟ وہ پورا کا پورا مال غریبوں کا چل رہا، وہ پورا کا پورا مال ہی مسکینوں کا، غریبوں کا ہے، تو بیت المال میں جو پیسے ہیں، جو اماؤنٹ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اچھا شیخ زکوٰۃ تو نکالنا ہے۔ ایک صاحب کو میں 50,000 روپے قرضہ دیا تھا، ایک صاحب کو میں 50,000 روپے قرضہ دیا تھا، اب وہ صاحب جو ہے 2 مہینے بول کے لیے، 2 مہینے گئے، 6 مہینے گئے، 8 مہینے گئے، سال گیا، 2 سال گئے، 3 سال گئے، دینے کا نام لے رہے ہیں، واپس لوٹانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بھئی اب مجھے کیسا بھی ایک 60-70 ہزار روپے زکوٰۃ نکالنا ہے، تو جو 50,000 اس کے پاس کے آنے کے ہیں نا، وہ میں زکوٰۃ میں کنورٹ کر کے معاف کر سکتا ہوں کیا؟ کیوں؟ پیسے تو نہیں آ رہے، اب 2-3 سال سے چپل گھس رہے ہیں ہمارے، فون کرے، وہ کرو، یہ کرو، دیتا ہوں بھائی، میں جو ہے وہ پیسے آئے تو میں وہ مٹھائی کے ڈبے میں رکھ کے لا کے دوں گا آپ کو، گھر کو لا کے دوں گا، کال کر کے لا کے دوں گا، مطلب اتنے باتیں رہتے اس کے پاس، سمجھے نا؟ تو وہ جو پیسے میرے پاس آنے کے ہیں، میں وہ پیسوں کے آنے کی امید تو نہیں ہے، میں زکوٰۃ میں کنورٹ کر کے اس کو چھوڑ دینا چاہ رہا ہوں، تو کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں، کیوں؟ جس وقت آپ دیے تھے تب زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی،
اب پیسے نہیں آ رہے بلکہ زکوٰۃ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا بیچ میں کنورٹ نہیں کر سکتے، دیتے وقت ہی اگر زکوٰۃ کی نیت ہے تو زکوٰۃ ہوتی، واپس نہیں آنے کی وجہ سے زکوٰۃ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی نکالنا ہے، اس کے پاس پیسے کیسے نکالتے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ کو زکوٰۃ تو آپ کو نکالنا ہی پڑے گا۔ اچھا بھائی، اور جو ہے ہمارے پاس جو مسئلے ہیں، شیخ ہماری کھیتی ہے، اچھا کیا ہوتا کھیت میں؟ پپایا لگے ہم لوگ، اچھا اور کیا ہے؟ تربوز ہے، پپایا ہے، انار ہے، جام ہے، سب ہے ماشاءاللہ، تو اس کھیتی پہ زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے؟ جو فروٹس ہے یعنی جن کی لائف چند دن چند مہینے کے بعد ختم ہوتی ہے نا، تو فروٹ ایسا مطلب جو ہے ایسی ترکاری، ٹماٹر ہے، بیگن ہے، بھنڈی ہے، فلا ہیں، فروٹس ہیں، یہ ہے نا، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بیچنے کے بعد جو آپ کے پاس مال آئے گا اس مال پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اگر وہ مال بچ رہا ہے، اس پہ سال گزر رہا ہے تو۔ لیکن آپ کے کھیت میں اناج اگ رہا ہے، مطلب جس کو ہم گیہوں ہے اس کو 6 مہینے 8 مہینے سال ہم اس کو رکھ یوز کر سکتے ہیں۔ اب ٹماٹر 6 مہینے 8 مہینے تو ایسے نہیں چلنے والے ہیں، بیگن ہے 6 مہینے 8 مہینے تو نہیں چلنے والے ہیں، کوتمیر ہے 6 مہینے 8 مہینے چلنے والے نہیں ہے، انار ہے 6-8 مہینے کے بعد تو ایسا نہیں کرنے والے ہے نا۔ تو اناج اگ رہا ہے، دھان ہوگا مطلب چاول اگتا ہے، گیہوں اگتا ہے، جوار اگتی ہے، باجرہ اگتا ہے، مکئی اگتی ہے، تو ایسی فصل پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کتنی فصل ہو تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا؟ 6.5 کوئنٹل اگر اناج ہوتا ہے اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ہمارے کھیت میں 2-3 فصل ہوتے شخص سال میں 3 بار نکالنا پڑے گا، 2 فصل ہوتی 2 بار نکالنا پڑے گا، 1 فصل ہوتی 1 بار نکالنا پڑے گا۔ 6.5 کوئنٹل ہے تو اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کتنی زکوٰۃ نکالنا؟ سونے میں ہم 2.5% تھا، چاندی میں 2.5% تھا، انکم پہ 2.5% تھا۔ اب کھیتی باڑی میں ذرا الگ ہے مسئلہ۔ اب کھیتی باڑی ایسی ہے جس میں میرے کھیت میں کنواں ہے، بورنگ ہے، یہ موٹر کے ذریعے میں سیراب کر رہا ہوں کھیت کو، اور جو ہے کینل جانا، اسی موٹر سے جو ہے میں پانی لے کے میں کھیت کو سیراب کر رہا ہوں، تو ایسی کھیتی باڑی پہ 5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اور اگر وہ کھیتی باڑی کنویں کے پانی سے اور جو ہے بورنگ کے پانی سے، وہ کینل کے پانی سے جس کو ہم موٹر لے کے ڈالنا پڑتا، اگر ایسا نہیں ہے، بارش کے پانی سے ہے، تو آپ کو 10% زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ 10% کا مطلب جو بھی اناج آیا اس کو پیسوں میں کنورٹ کرے تو اس پر ہمیں 10% ہم کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو 3 مسئلے ہم کو سمجھ میں آئے۔ آپ کے پاس سونا ہے 2.5%، چاندی ہے 2.5%، اماؤنٹ ہے 2.5%۔ کھیتی باڑی میں چلے گئے، اگر آپ سیراب کر رہے ہیں تو 5%، سیراب نہیں کر رہے ہیں، بارش کے پانی سے آ رہا ہے 10% آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ تو زکوٰۃ 3 طرح کی ہوئی، 2.5%، 5%، 10%، اس طرح ہم کو زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے۔ اب یہ کھیتی باڑی تو موٹا موٹا سمجھ میں اتنا ڈیپ میں جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ اگر بورنگ کا ہے تو 5%، بارش کا ہے تو 10%، خلاص۔ کتنا اناج ہونا چاہیے؟ 6.5 کوئنٹل ہوا، اب یہاں سے زکوٰۃ شروع ہو جاتی۔ 3 کوئنٹل ہوا زکوٰۃ نہیں ہے، 6 کوئنٹل ہوا زکوٰۃ نہیں ہے، 10 کوئنٹل ہوا زکوٰۃ ہے۔ اب کیوں 6.5 سے کراس کر گیا؟ اچھا 6.5 سے کراس کرا تو 6.5 کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے، شروع سے پورا نکالنا ہے، شروع سے پورا نکالنا ہے۔ اب جنرلی سوال کرتے رہتے، شیخ 10 تولے سونا ہے، 7.5 کے بعد شروع ہوتا تو 7.5 مائنس کر کے اوپر کی سونے پہ زکوٰۃ نکالنا ہے، پورے پہ نکالنا ہے؟ پورے پہ نکالنا ہے، اوپر پہ زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے، پورے پہ A to Z اماؤنٹ پہ A to Z سونے پہ اپنی زکوٰۃ نکالنا پڑتا۔ اب یہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ زکوٰۃ کے مستحق انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہاں یہ فقیروں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے۔ فقیر مطلب وہ آدمی جو ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے اس کو فقیر بولتے ہیں، یہاں وہاں ان سے سب سے مانگتے رہتا ہے، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین اپنے دکھڑا نہیں سناتا ہے، اپنی تکلیف نہیں سناتا ہے، حقدار ہے۔
پریشان ہے لیکن اپنی پریشانی کو نہیں سناتا ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا دوست، یہ مسکین کہلاتے ہیں. مانگنے والے کو تو سبھی دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو نہیں مانگتا اس کو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. اب آپ کے پاس زکوٰۃ کا اماؤنٹ آ رہا ہے تو اپنے وہ لوگ جو خاندان میں کچھ نہیں بولتے ہیں، وہ لوگ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی پریشان ہے یا گزر بسر ہو رہا ہے لیکن جیسے ہونا ویسا نہیں ہو رہا ہے، آپ ان کو سمجھو، آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کرو. وہ نہیں مانگتے ہیں دوست. نہیں مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالدار ہو گئے، وہ خوددار ہے، وہ زبان نہیں کھولتا ہے، وہ اپنے دکھڑے کو نہیں سناتا ہے. آپ ان کو سمجھو اور ان کو زکوٰۃ دو. کیوں؟ مانگنے والے کو سبھی دیتے ہیں، نہیں مانگنے والے کو ڈھونڈ کے دینا یہ کمال کی بات ہے. تیسرا عامل، مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھو آپ ایک زکوٰۃ کا سسٹم ہے مسجد ابوبکر کے اندر، اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے ایک آدمی کو رکھا، لکھنے پڑھنے کے لیے، جو بھی اس میں ہم لوگوں کو رکھیں گے ان کی سیلری کو زکوٰۃ میں سے لے کے ہم دے سکتے. زکوٰۃ کا سسٹم ہم نے جنریٹ کیا، ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا، اس ڈپارٹمنٹ پر جتنے بھی لوگ کام کریں گے ان کی سیلری کو الگ سے پیسے لانے کی ضرورت نہیں، جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ آ رہا ہے اسی میں سے ہم ان کو سیلری دے سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں والعاملین علیہا. ہاں، اس کے بعد پھر رقاب، مطلب قدیم زمانے میں غلاموں کا آزاد کرنا پڑتا تھا، لیکن غلامی کا زمانہ تو نہیں ہے. لیکن ایسے نوجوان جن کو بغیر کسی جرم کے الزام لگا کر پھنسایا گیا ہو، قید خانے میں ڈالا گیا ہو، سڑ رہے ہوں، ان کے لیے وکیل ٹھہرانا، کیس لڑنا اور ان کو آزاد کرنا، اس میں اگر پیسے خرچ کریں زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے. اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں دوست اس وقت یعنی ہمارے مدارس بہت زیادہ اس کے حقدار ہیں. فی سبیل اللہ میں بہت سارے شعبے ہیں، لیکن اس وقت جو سنگین حالات سے گزر رہے نا وہ ہمارے مدارس ہیں. اور وہ مدارس بڑے بڑے مدارس بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے تو بہت مدارس ہیں. اگر ان کو اس موقع پر اگر زکوٰۃ سے اگر ان کو تھوڑا سا آکسیجن نہ دیا جائے تو یہ کمزور ہوتے جائیں گے. آلریڈی ان کو بقرعید کے موقع پر ٹوٹلی کمزور کر دیا گیا، پلاننگ کے ساتھ کمزور کیا گیا، کیونکہ چرم قربانی کا بڑا اماؤنٹ مدرسے کو جاتا تھا، لیکن اس کا ریٹ 20 روپے 15 روپے کر دیا گیا. ایک بکرے کا چمڑا 20 روپے، ایک بڑے جانور کا چمڑا 50 روپے 60 روپے 100 روپے. اچھا، ایک چھوٹا سا پرس جو بیچ رہا ہے انہیں 800 1000 روپے اس کو لگا رہا ہے، ایک بیلٹ 1200 کا لگا رہا ہے نا، اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پرس چمڑے کا 2000 3000، چمڑے کا جاکٹ 5000 8000 10000. اچھا، یہاں سے جا رہا چمڑا تو یہ کس کا حق تھا؟ یہ مدرسے کا حق تھا، لیکن اس کو 20 روپے دیا جا رہا ہے، اس کو 30 روپے دیا جا رہا ہے، اور یہی کمپنی میں جا کے ہزاروں کا جو ہے وہ مطلب سامان بنا کے بیچ رہا ہے. تو مدرسے کا حق مارا جا رہا ہے. یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ آپ پہنچیں، مدرسے کو دیکھیں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں. کوشش کرو دوست، صرف گھر میں بیٹھ کے آپ بولیں گے نہیں وہ مدرسے والے صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں، یہ بولنے تو بہت آسان ہے. کبھی تھوڑے محنت کرنا چاہیے، ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگنا چاہیے. جاؤ کسی مکتب کو جاؤ، مسجد کو جاؤ، مدرسے کو جاؤ، دورہ کرو، دیکھو کیا حالت ہے ان کی، کیا ان کے پاس بیڈ ہے، کیا ان کے پاس ہوائی چپل نہیں، بچوں کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہی روکھی روٹی روکھی دال کھانا کھا کے پڑھ رہے ہیں وہ لوگ. اور یہ بچے آئندہ اس ممبر کو سنبھالنے والے ہیں، یاد رکھنا آپ، اس ممبر کو سنبھالنے والے وہی بچے مدارس سے آنے والے ہیں. اگر آج ان کو ہم نے صحیح سہولتیں پرووائڈ نہیں کیا، صحیح ہم نے سہولتیں پرووائڈ نہیں کیا تو صحیح استاد نہیں مل سکتے. صحیح استاد تعلیم نہیں ہوئی تو پھر وہ اچھا عالم بن کے نہیں آ سکتا. پھر آپ کی امامت کرنے والا آپ کے معیار کے حساب سے نہیں ہو سکتا، آپ کو خطبہ دینے والا آپ کے معیار کے حساب سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ نے اس کو اوپر ہی نہیں کیا جس سے وہ کچھ بن سکے. آپ نے ادارے کچھ دیا ہی نہیں جس سے کچھ ادارے کچھ بنا سکیں. یہ بہت دور اندیشی کی بات ہے میرے دوست. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیول کا امام ہونا آپ کے پاس، تو مدارس پر خرچ کرو. آپ کے لیول کا خطیب ہونا، ایسا خطیب جو آپ کو بینک کے مسائل پہ گائیڈ کرنے والا مل رہا ہے،
ایسا خطیب جو میڈیکل لائن میں گائیڈ کرنے والا ہو آپ کو، ایسا خطیب جو لوگوں کے حالات کو سمجھ کے گائیڈ کرنے والا ہو، ایسا بڑا امام خطیب چاہتے ہیں آپ تو مدارس وہی نکلنے والے ہیں، ان کو وہ دو تو وہاں سے وہ پیدا ہوں گے۔ کچھ نہیں دیا آپ نے، اساتذہ کیسے آئیں گے؟ 2000 1500 5000 تو استاد کیا پڑھائے گا میرے دوست؟ کیا پڑھائے گا؟ اس کے بچے، اس کا گھر ہے، اس کی بھی سلنڈر ہے، اس کے پاس رینٹ ہے، سب کچھ کے پاس ہے نا۔ 5000 میں نوکری کیا کرے گا وہاں مدرسے میں؟ کیا پڑھائے گا؟ کچھ نہیں پڑھاتا۔ عمر ضائع ہوتی مدرسوں کے اندر بچوں کی، پھر آپ کو خطیب نہیں ملنے والا ہے، آپ کو قاری نہیں ملنے والا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ آپ نے جہاں فیکٹریز تھی، جو سورس تھے، آپ نے کمزور کر کے چھوڑا۔ زکوٰۃ فی سب ان کا حق ہے، آپ ان کو آگے بڑھ کے دیجیے۔ اور مسافر آدمی سفر میں تھا، اس کے پیسے مطلب مس ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، لاچار ہو گیا، اس کو زکوٰۃ دے سکتا، اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہے، لیکن سفر میں مشکل میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں آپ۔ اور قرض دار جو واقعی قرض میں پھنسا ہوا ہے، جنون قرض میں پھنسا ہوا ہے، میڈیکل میں قرضہ ہو گیا، علاج میں قرضہ ہو گیا، اور فلاں میں تعلیم میں قرضہ ہو گیا، تو قرضہ ایسا، تو ایسے قرضے والوں کو آپ زکوٰۃ دے کے قرضے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو دین پر عمل کرنا اللہ آسان فرمائے۔ باری تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما، باری تعالیٰ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، باری تعالیٰ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے خواتین کی حفاظت فرما، فلسطین کے زمین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ ان کے پاس افطار کے لیے جو ہے پانی بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، ان کے حالات کو آسان فرما۔ باری تعالیٰ شہر میں وہ پانی پینے بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے ان کے حالات کی صاف فرما۔ باری تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رحم فرما، دنیا کے دلوں میں رحم فرما، تاکہ وہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کر سکیں۔ جو افطار میں پانی نہیں پی سکتے، سحر میں پانی نہیں جن کو نصیب نہیں ہے، باری تعالیٰ ان کے حالات پر تو ہی رحم کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ان پر رحم نہیں کر سکتا۔ کسی کے جگر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ پوچھے، کسی کے منہ میں زبان نہیں ہے کہ اسے پوچھے۔ باری تعالیٰ تو اپنی خاموش لاٹھی سے ان کو سبق سکھا، اپنی خاموش لاٹھی سے ان کی مدد فرما، ان بچوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، نوجوان کی حفاظت فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین سے محبت پیدا فرما، اور دین سے لگاؤ پیدا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔